اور یہ سب سے مشکل کام ہے. مفتی صاحب شارٹ کٹ بتائیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. دوسرا کہتا ہے شاباش، یہ ہے نا عشق رسول، یہ ہے دیکھیں عشق رسول. آپ نے اس کے نعرے میں تازگی دیکھی، آپ نے اس کا لہجہ دیکھا، یہ ہے جنتیوں کی علامت، یہ جائے گا جنت میں. واہ بھائی واہ. نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، لڑکیوں کے دوستیاں کرو، گینگ ریپ کرو، گندی حرکتیں کرو، گلا پھاڑ کے نعرہ لگاؤ، جنت کی ضمانت نقیب محفل دے دے گا، آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے. او بھائی ان خوابوں سے باہر آؤ، اللہ نے معیار مقرر کیا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ دیکھیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کفار بتوں کی عبادت کر رہے تھے، سرکار ان کے پاس پہنچے. ہجرت سے پہلے کا واقعہ، ایک شان نزول یہ ہے. ان سے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کی عبادت سے خوش ہو کے ہمیں اپنا مقرب بنا لے، محبوب بنا لے. مقصد اچھا تھا، طریقہ غلط اختیار کیا. اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ. حبیب ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ طریقہ نہیں چلے گا. فاتبعونی، حبیب ان سے فرمائیے میرا حکم مانو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا. اس لیے میرے بچوں خواب غفلت سے جاگیے. دارالعلوم میں 8-8 10-10 سال عالم مسلسل پڑھتا ہے، پھر مفتی بنتا ہے، پھر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے. وہ ہزاروں اپنے نفسانی خواہشات قربان کرتا ہے، ذاتی مفادات قربان کرتا ہے، اسے تو انعام نہ ملے، وہ تو بہت پیچھے، اور ہم شارٹ کٹ مار کے جنت میں نکل جائیں. یہ غلط ہے. آپ اس شارٹ کٹ کی نیت نہ کریں، یہ سوچ نکال دیں غلط. ہاں ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار بھی نہیں کروں. اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو بخش دے، اس کی مرضی ہے. کوئی میں آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں کر رہا ہوں. بخاری کی روایت ہے، ایک شخص پہلے دور میں تھا، اس نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی تھی اور مر گیا. جب مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا، آدھی راکھ پانی میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا، شاید میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں. جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اس نے راکھ جمع کر دی، ہوا کو حکم دیا، جمع ہو گئی. اللہ نے اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ وصیت کیوں کی؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے کہ میں نے سوچا میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، اگر میں پکڑا گیا تو میرا بڑا برا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا یا فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی. لیکن یہ واقعات سنا کر کسی کو گناہوں پر دلیر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مایوس کو مایوسی سے باہر نکالنا. آپ میں بہت سارے بچے ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی نے زنا بھی کیا ہو سکتا ہے گندی دوستیاں کی ہوں، ہو سکتا ہے آپ روزانہ گندی ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہوں، گندا لٹریچر سنتے ہوں، گندا لٹریچر دیکھتے ہوں، گندی قسم کی باتیں پڑھتے ہوں. آپ نے ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جو آپ کے اندر شہوت ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کا گندا تصور آپ کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں. ایسے لوگ کہ جو آپ کو نمازی نہیں بننے دیتے، آپ نیک بننے لگیں، مذہبی وضاحت اختیار کرنے لگیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے آپ کو شرم آتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ سارے مذاق اڑائیں گے. ہو سکتا ہے ایسا نوجوان بیٹھا ہو اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ یار شاید میری بخشش نہیں ہو سکتی، میں تو بڑا پاپی ہوں. اس لیے یہ حدیثیں بیان ہوئی، گھبراؤ نہیں. جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کو اللہ بخش سکتا ہے تو آپ تو محمد ہی ہیں. لیکن یہ اسی صورت میں جب ایمان بچے گا. اگر کثرت گناہ کی وجہ سے ایمان ہی ضائع ہو گیا، جہالت کی وجہ سے ایمان ہی چلا گیا، پھر کچھ نفع نہیں دے گا. جو ایمان کی حالت میں نہیں مرا، مرنے کے بعد بخشش کے دروازے بند ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سب سے بڑی خوفزدہ کر دینے والی بات یہ ہے. تو اس لیے میرے بچوں آئیے اطاعت رب کی طرف آئیں، اطاعت رسول کی طرف آئیں.